الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر، آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ 185 تلاوت ہوگی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے، وبینات من الہدی والفرقان، یہ روشن معجزات اور روشن باتوں پر مشتمل کتاب جس میں ہدایت ہے، جس میں رہنمائی ہے، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پائے فلیصمہ، پس اس میں روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا جو تم میں مریض ہو، ومن کان مریضا او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، یہ پھر ہے کہ اگلے دنوں میں روزے مؤخر کر سکتا ہے، یعنی روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ تو آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم یہ گنتی پوری کر لو، یعنی مرض کی حالت میں تم روزے نہیں رکھ سکتے اور سفر پر ہو تو اگلے دنوں میں روزے رکھ لو تاکہ گنتی پوری ہو جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کو بلند کرو۔ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، روزے رکھنے کی توفیق بھی اسی نے دی ہے، اسی نے ہمت دی ہے، اسی نے ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو سامعین محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتخاب روزوں کے لیے بھی کیا گیا، اور جس کا انتخاب یہ بھی کیا گیا کہ اسی مہینے میں قرآن کی ابتدا ہوئی، اسی مہینے میں وہ قرآن نازل ہوا جس کو حضرت جبریل امین لے کر آئے، جس کی یہ شان ہے انہو لقول رسول کریم، اور جس کی یہ شان کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے کہ حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پر یہ نازل ہوا۔ تو سامعین محترم، اتنی فضیلت اور عظمت والا یہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن بھی وہ فرمایا ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں پھر 3 نشانیاں بیان کی قرآن کی، یہ 3 معجزات بیان کیے جا رہے ہیں کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، اس میں واضح احکام ہیں، روشن معجزات ہیں، اس میں ماضی کی داستان بھی ہیں، اس میں احکام بھی ہیں، اور مستقبل کی خبروں کا بیان بھی ہے، اس میں مستقبل کی خبریں بھی ہیں۔ یہ ایسا قرآن ہے، فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی اتنی عظمت اور شان والا یہ مہینہ جس میں قرآن بھی نازل ہوا، قرآن کی ابتدا بھی ہوئی، اور اسی مہینے میں تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے۔
یہ بہت برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ رمضان کو کیوں رمضان کہتے ہیں؟ اس مہینے کو رمضان کا نام کیوں دیا گیا؟ لکھتے ہیں کہ یہ رمضان سے مشتق ہے، یعنی موسم جو فصل خریف ہوتی ہے، یعنی اس وقت جب بارش آتی ہے اس کو کہتے ہیں رمضان۔ یعنی رمضان اس لیے اس کا نام رکھا گیا، جب بارش آتی ہے تو زمین دھل جاتی ہے، پھر کھیتی باڑی ہوتی ہے، پھر کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ رمضان اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا، جس طرح کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے اسی طرح انسان کے اعمال کی کھیتی بھی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ یہ جس طرح زمین دھل جاتی ہے، فرمایا اسی طرح انسانوں کے یہ گرد و غبار بھی دھل جاتا ہے، یعنی گناہوں کا گرد و غبار بھی۔ رمضان المبارک اتنی عظمت اور شان والا مہینہ، میرے کریم آقا علیہ السلام اس کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں کہ تمام بہشتیں صرف 4 آدمیوں کی مشتاق ہوتی ہیں، 4 لوگوں کی مشتاق ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اور دوسرا وہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو زبان کی حفاظت کرتا ہے، چوتھا فرمایا وہ شخص جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ فرمایا اللہ کی ساری بہشتیں ان 4 لوگوں کی مشتاق رہتی ہیں، یعنی انتظار میں رہتی ہیں کہ یہ بندہ کس وقت ہمارے پاس آئے گا، یعنی جنت میں۔ تو سامعین محترم، ایک اور حدیث مبارکہ میں میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ 3 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، 3 چیزوں کی جو بندہ حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اور جو 3 چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، جو روزہ کی حفاظت کرتا ہے، جو غسل جنابت کی حفاظت کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے 2 اہم ترین فضیلتیں بیان کی ماہ رمضان کی، 2 اہم ترین فضیلت۔ ایک تو روزوں کے لیے منتخب کیا گیا اس مہینے کو، اور دوسرا اس میں قرآن نازل ہوا، قرآن کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن وہ ہے جس میں یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور چشمہ ہے، رہنمائی ہے، وبینات من الھدی، اور اس میں واضح احکام ہے، روشن معجزات، والفرقان، فرمایا یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر فرمایا یہ اتنی عظمت اور شان والا مہینہ ہے تو تم میں جو کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر بیماری کی وجہ سے کوئی بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، تو فرمایا اگلے دنوں میں روزے رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، یعنی اللہ تو ہم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ دیکھیں فرمایا اگر مریض ہو تو تم پھر اگلے دنوں میں روزے رکھو، سفر پر ہو۔ اسی طرح نماز جیسے ہے، فرمایا تمہارے اوپر نماز بھی فرض ہے، اگر تم نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، سفر پر ہو تو پھر نماز قصر کر لو، یعنی 4 فرض ہیں 2 فرض پڑھ لو۔ یعنی فرمایا اللہ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، اللہ روزے فرض کیے ہیں، نماز فرض کی ہے، لیکن تمہارے اوپر تنگی نہیں، فرمایا آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، فرمایا تاکہ اس لیے کہ تم روزوں کی گنتی کو پورا کر لو، ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اتنی عظمت اور شان والا یہ مہینہ ہے، فرمایا اس مہینے میں دن کو تم روزہ رکھو، رات کو قرآن کی تلاوت کرو، تمہارا کوئی لحظہ بھی خالی نہیں ہونا چاہیے، تمہارا کوئی لحظہ بھی خالی نہیں ہونا چاہیے، تم اس محسن حقیقی کا شکر کرو، اور تمہارے دل میں تاکہ ذوق بھی عبادت کا پیدا ہو جائے، شوق بھی پیدا ہو جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ رب ذوالجلال سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔